لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا سلم في الوجود سر الله في كل موجود نقطة الدائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود مولانا مولا الثقلين جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. صلوات پڑھ دے محمد. اذان محترم بلا کسی تمہید، چونکہ وقت کی گنجائش نہیں ہے، بس انشاءاللہ 10 سے 15 منٹ کے درمیان اپنی تقریر کو اختتام کر دیں گے. یقین جانے آج کی شب وہ شب ہے کہ جس میں اللہ بہت زیادہ خوش ہوا ہے. یہ کوئی معمولی شب نہیں ہے، یہ لوگوں کی فقط عید نہیں ہے، بلکہ یہ عید اللہ ہے، یہ عید انبیاء ہے، یہ عید مرسلین ہے، یہ عید انبیاء ہے، یہ تمام نبیوں کی اور تمام آسمان میں رہنے والے فرشتوں کی، تمام انسانوں کی عید ہے. لیکن سب سے بڑی عید ہے یہ عید سعید ہے نا. بھئی دو عید ہے، عید الفطر ہے، عید الاضحیٰ ہے. یہ اسلام میں ہے نا، یہ اسلام میں ہے، مگر اس کی وجہ سے اسلام نہیں ہے. ذرا سی توجہ دیں. دو عید ہے، عید الاضحیٰ، عید الفطر. یہ اسلام میں ہے مگر اس کی وجہ سے اسلام نہیں ہے. مگر عید غدیر وہ غدیر کی عید ہے جو فقط اسلام میں نہیں ہے بلکہ پورا اسلام اسی غدیر کی وجہ سے ہے. پورا اسلام اسی غدیر کی وجہ سے. خدا کی قسم اگر غدیر نہ ہوتا تو پھر اسلام نہ ہوتا ہے نا. بھئی نبی اللہ نے کیا کہا تھا؟ رسول کوئی رسالت کا کام ہی ہم نہیں مان سکتے جب تک کہ تم نے یہ کام نہ کیا ہے نا. اور کیا کیا کہا؟ الیوم اکملت علیکم نعمتی واتممت رضیت لکم الاسلام دینا. کیا ہے؟ نعمت تمام ہوئی، دین مکمل ہوا اور اللہ راضی ہو گیا ہے نا. بھئی لوگوں سے، مسلمانوں سے پوچھو، یہ بتاؤ وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ دین کو مکمل کیا؟ وہ کون سا دن ہے جس دن اللہ نعمت کو تمام کیا؟ تو مسلمان منہ بنا کے کہنے لگیں گے وہ ہمیں نہیں پتا. ہم نے کہا کیوں؟ خواجہ کی چھٹی یاد ہے تمہیں؟ اللہ اکبر. خواجہ کی چھٹی یاد ہے تمہیں؟ بھئی گاجی میاں کی شادی یاد ہے تمہیں؟ تھوڑی سی توجہ کریں. ہے کہاں ہے دادی یا بھئی گاجی میاں کی چھٹی؟ اللہ کہا گاجی میاں کی شادی یاد ہے تمہیں؟ کہا ہاں یاد ہے. ہم نے کہا یہ کیوں یاد نہیں ہے؟ کہ وہ ہمیں نہیں پتا ہے، وہ ہمیں نہیں پتا ہے. بھئی مسلمانوں کا ضمیر اتنا زیادہ گر چکا ہے کہ جو نبی رات کے اندھیرے میں اپنی بیوی سے بات کرے اسے یہ موٹی قلم سے کتابوں میں لکھ دیتے ہیں، مگر جو نبی 1.25 لاکھ کے درمیان، اللہ اکبر، 1.25 لاکھ کے درمیان جو نبی کہتا رہے من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اسے بھول جاتے ہیں. یہ بہت معصوم مسلمان ہے نا، یہ بہت معصوم مسلمان ہے. بھئی جو فائدے کی چیز ہوتی ہے وہی لیتے ہیں یہ ہے. تو کیا کہا نبی اگر تم نے یہ کام نہ کیا، یا یہ رسول بلغ، وہ تم بیان کرو جو تم پر نازل ہو چکا ہے، ما انزل الیک من ربک. نبی نے کیا کہا؟ خدایا مجھے ڈر لگ رہا ہے، خدایا مجھے ڈر لگ رہا ہے. کس بات کا ڈر ہے؟ کس بات کا ڈر ہے؟ خدایا مجھے ڈر لگ رہا ہے. آپ نے غور ہی نہیں کیا یہ وہ نبی ہے جو خیبر میں نہ ڈرا،
اللہ اکبر. یہ وہ نبی ہے جو احد میں نہ ڈرا, یہ وہ نبی ہے جو حنین میں نہ ڈرا, جبکہ خیبر میں سامنے کون تھا؟ یہودی تھے, نصارہ تھے, عیسائی تھے. بھائی جو یہودیت سے نہ ڈرا وہ مسلمان سے ڈر رہا ہے. ذرا توجہ دیں, جو یہودیت سے نہیں ڈر رہا ہے. بھائی آپ دیکھیں غدیر میں ہے کون؟ مسلمان ہیں, اور فقط مسلمان نہیں ہے, حاجی ہیں. اللہ اکبر, حاجی ہیں, ہے نا, حاجی ہیں. وہ نبی جو کسی سے نہ ڈرا وہ مسلمان سے ڈر رہا ہے, کیونکہ نبی کو پتا ہے کہ اسلام کو خطرہ غیر سے نہیں ہے. اللہ اکبر, اسلام کو خطرہ غیر سے نہیں ہے, اسلام کو خطرہ اپنوں سے ہے. اگر آج بھی اندازہ لگانا ہو تو یہ 56 ممالک میں آپ ٹہل کے دیکھ لیجئے. ارے کم سے کم فلسطین میں مظلوموں کی شہادت ہوئی, تمہیں کم سے کم مردانگی نہیں تھی جو میدان جنگ میں جاتے؟ کم سے کم چہرہ ہی اتار لیتے کہ پتہ چلتا کہ تم مسلمان ہو, غم ہی منا لیتے, ایک آنسو گرا لیتے جو پتہ چلتا تم چلو مسلمان ہو. مگر کیا کیا؟ بیٹیوں کو نچوایا, بال کھلوایا, اس طرح باطل حکومتوں کا استقبال کیا. اور استقبال کر کے کیا اس نے سوچا کہ بھائی ہم تو ایران کا ساتھ نہیں دیں گے. کیوں؟ کیونکہ ایران حقیقی مسلمان ہے. بھائی انہوں نے ٹرمپ کا استقبال کر کے بتایا ہے یہ کوئی اور مسلمان نہیں ہے, وہی مسلمان ہے جس سے کل نبی ڈر رہے تھے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد. یہ وہی مسلمان ہے, یہ وہی مسلمان ہے جس سے کل نبی ڈر رہے تھے. کیا کہا اللہ نے؟ واللہ یعصمک من الناس, اے نبی گھبرانا مت, میں لوگوں کے شر سے تمہیں محفوظ رکھوں گا, لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا. جب اللہ نے نماز کا حکم دیا تب وعدہ نہیں کیا میں بچاؤں گا. جب اللہ نے روزے کا حکم دیا تب وعدہ نہیں کیا میں بچاؤں گا. جب اللہ نے حج کا اعلان کروایا تب وعدہ نہیں کیا میں بچاؤں گا. کیوں؟ کیونکہ اللہ کو بھی پتا ہے شرارت نماز میں نہیں ہوتی. اللہ اکبر, شرارت نماز میں نہیں ہوتی, شرارت حج میں نہیں ہوتی, شرارت زکات میں نہیں ہوتی. اگر شرارت کہیں ہوتی ہے تو وہ ولایت علی ابن ابی طالب ہے. علی کا نام جو ہے اگر مگر مت کر, جزاک اللہ. ہواؤں کی دوش پہ دریاؤں کا سفر مت کر, اور ابھی بھی وقت ہے خود کو سنبھال لے مفتی, علی کے سامنے زیادہ بکر بکر مت کر. حیدری دونوں ہاتھ بلند کر کے علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا, علی مولا. دونوں ہاتھ بلند کر گئے یار. اللہم صلی اللہ. دیکھیں آج کی تاریخ میں تو ضرور دونوں ہاتھ بلند کیا کریں, ہے نا. میرا بھساول میں اشرا تھا, مجلس پڑھ رہا تھا, تو کوئی بھی نعرہ لگا ہم نے کچھ نہیں بولا, مگر جب نعرہ حیدری لگی تو ہم نے کہا بھائی دونوں ہاتھ بلند کر کے لگائیں. تو لوگ ناراض ہو گئے ہیں کیونکہ جو غدیر میں راضی نہ ہونے پائے, جس کو نبی راضی نہ کر پائے ہیں, اس کو ہم کہاں سے راضی کر لیں گے. تو آگے مولانا آپ نے اعلان رسالت کروایا, رسالت کا نعرہ لگوایا, نبوت کا نعرہ لگایا. آپ نے نہیں کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے. جب آپ نے کہا نعرہ حیدری تو آپ نے کہا دونوں ہاتھ بلند کر کے. یہ کیوں ہے؟ ہم نے کہا ہم سے کیوں پوچھ رہے, اپنے نبی سے پوچھ لو. اللہ اکبر. بھائی جب اعلان رسالت کیا ہاتھ نہیں اٹھایا, جب نبوت کا اعلان کیا ہاتھ نہیں اٹھایا, مگر جب علی کو مولا بنایا, ارے کم سے کم علی کی فضیلت نہ صحیح نبی کا فرض سمجھ کے اٹھا لیا کرو, نبی کا فرض ہی سمجھ کے اٹھا لیا کرو. نبی کی یا اللہ, یا رسول اللہ, یا مولا سلامت رکھے ہیں. یہ نعرہ لگانے کی اور یا علی علی کہنے کی عادت ڈالیں, ہے نا, ہے نا, کیونکہ یہ فقط نعرہ نہیں ہے, یہ منافقین کے لیے بم ہے نا, یہ بم ہے, یہ میزائل ہے نا, یہ بم ہے, میزائل ہے
ہیں، اس کا بھی الگ الگ فرق ہوتا ہے. جب یہ محلوں میں لگتا ہے تو بم بن کے منافقین کا گلا چیر دیتا ہے، مگر جب 7 کروڑ لوگ کربلا سے لگاتے ہیں تو میزائل بن کے سیدھا وائٹ ہاؤس تک جاتا ہے، سیدھا وائٹ ہاؤس تک جاتا ہے. یہ علی کہنے کی عادت ڈالیں، ہے نا، کیونکہ یہ روایت میں ہے جو انسان کہتا کہتا مر جاتا ہے وہی کہتا کہتا اٹھایا جاتا ہے نا. بھائی نبی کے پاس، علی کے پاس کچھ لوگ آئے تو مولا نے کیا کہا؟ میرا سلمان وہ ہے جو مردے کو زندہ کرتا ہے. اب کچھ لوگوں کا چہرہ تو اتر گیا، وہ آئے کہا سلمان تم مردے کو زندہ کرتے ہو؟ سلمان نے کہا میں مردے کو زندہ کس نے کہا؟ کہ علی نے کہا. سینہ چوڑا ہو گیا، کہ جب علی نے کہا ہے تو کرتا ہوں، ہے نا، جب علی نے کہا تو کرتا ہوں. کہ پھر چلو قبرستان. آئے قبرستان، آواز دی اے صاحب قبر تجھے اسی کا واسطہ ہے، ذرا سی توجہ دے، اے صاحب قبر تجھے اسی کا واسطہ ہے جس نے کہا ہے سلمان مردے کو زندہ کرتا ہے. اٹھ جا. قبر شکافتہ ہوئی کھڑا ہوا، سلام کیا، السلام علیکم ما ھذا ایبل. کا سلام تو سمجھ میں آیا، یہ اونٹ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، یہ اونٹ کا کیا ماجرا ہے؟ کہ اس لیے کہ روایت میں جو انسان کہتا کہتا مر جاتا ہے وہی کہتا کہتا اٹھایا جاتا ہے. جنگل میں اس کا اونٹ غائب ہو گیا تھا، یہ اونٹ کہتا کہتا مر گیا، اونٹ کہتا کہتا اٹھایا جائے گا. یہی وجہ ہے یا علی یا علی کہنے کی عادت ڈال لو، تاکہ یا علی یا علی کہتے ہوئے جب مرو گے تو روز محشر یا علی کہتے ہوئے اٹھائے جاؤ گے. ایک صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. تو نبی نے کیا کیا؟ آواز دی. کس کو؟ جناب بلال کو. بلال آواز دو، آذان دو، لوگوں کو بلاؤ، ہے نا، لوگوں کو بلاؤ. آذان دی گئی. کیا دی گئی؟ حیا علی خیر العمل. لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور لوگوں نے سوال کیا یا نبی اللہ کیا نماز ہوگی؟ تو اس سے یہ تو ثابت ہو گیا کہ حیا علی خیر العمل غدیر سے شروع نہیں ہوا ہے نا. حیا علی خیر العمل غدیر سے شروع نہیں ہوا ہے، اس سے پہلے سے ہی تھا حیا علی خیر العمل، ہے نا. اور کس کا ممبر بنایا گیا؟ کجاؤں کا ممبر بنایا گیا، ہے نا. اب یہ مسلمان کہنے لگے تم لوگ پوری باتیں پڑھتے نہیں ہو. ہم نے کہا کیا ہوا؟ کہ تم نے یہ تو پڑھ دیا کجاؤں کا ممبر بنایا گیا، تم نے یہ نہیں پڑھا کہ کس کے اونٹ کے کجاؤں کا ممبر بنا. ہم نے کہا کس کے اونٹ کے کجاؤں کا ممبر بنا؟ کہ 3 کجاوے لائے گئے تھے اور 3 بڑی بڑی شخصیت کے کجاوے لائے گئے تھے، ہے نا، تم ان کا ذکر نہیں کرتے. ہم نے کہا یہ تو ہمیں نہیں پتا تھا، اچھا ہوا بتا دیے. کہاں یہ 3 کجاوے لائے گئے تھے. کیوں؟ کیونکہ علی کو مولا بنانا تھا، تو ان بڑی شخصیت کے اونٹ کے کجاوے لائے گئے تھے تاکہ علی اس پہ بیٹھے، محمد اس پہ بیٹھے. ہم نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی باتیں کہی. تو کہا ان کا بھی ذکر کرو بھائی. 3 کجاوے کس کے تھے؟ ہم نے کہا کس کے تھے؟ کہا فلا 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 کے تھے، ہے نا. 3 کجاوے فلا 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 کے تھے. بدن کے نام لینا مناسب نہیں ہے نا، کچھ نام میں کہتا رہتا ہوں، زبان کی لذتوں کو کھا جاتے ہیں، ہے نا، لذتوں کو کھا جاتے ہیں. تو کیا کہا؟ تو 3 کجاوے لائے گئے. ہم نے کہا اچھا وہ لائے گئے تھے لیکن اس کی وجہ تھی، اس کی وجہ تھی. کہ بھئی کیا وجہ تھی؟ ہم نے کہا وجہ یہ تھی کہ بھئی ہم یہاں بیٹھے ہوئے تھے، آ گئے چھوٹو بھائی ملاقات کرنے کے لیے. چھوٹو بھائی نے کہا مولانا خیریت؟ ہم نے کہا بھئی وکرولی جا رہے ہیں، اگر چلنا ہو تو بھئی بائک سے پہنچا دیجئے، دعا کریں پھر سے آ جائے بھئی بک گئی ہے. تو کہا بھئی ہم نے کہا وکرولی پہنچا دیجئے بائک سے. کہا ٹھیک ہے مولانا چلیے، لیکن ہمیں کام ہے، واپس آ جانا ہے. ہم نے کہا نہیں اب آ گئے ہیں تو مجلس سن لیجئے. کہا مولانا مجلس نہیں سن سکتے. ہم نے کہا تھوڑا چابی دیجئے. اللہ اکبر، اللہ، تھوڑا چابی دے دیجئے. چابی لیا، اب ممبر پہ بیٹھ گئے. اب نہ یہ مانگ سکتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ یہ اٹھ کے جا سکتے ہیں. بھائی نبی کو پتا تھا سب رک جائیں گے مگر یہ 3 پہلے بھاگیں گے. اللہ اکبر، جزاک اللہ جزاک اللہ. تو نبی نے کہا یہ رائل مسلمان ہیں،
یہ پہلے جائیں گے تو ایسا کرتے ہیں ان کا کجاوا لے لیتے ہیں، جب کجاوا نہیں رہے گا تو یہ بھاگ نہیں پائیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جب کجاوا نہیں رہے گا تو پھر یہ بھاگ بھی نہیں پائیں گے، ہے نا؟ تب کرنا کیا بھائی؟ وہی کہنا پڑا، کیا کہنا پڑا؟ مصیبت کے مارے انہیں کہنا پڑا بھائی مبارک ہو علی، آپ تمام عورتوں کے مولا ہیں اور تمام مردوں کے مولا ہیں اور ہمارے بھی مولا ہیں۔ آپ تمام عورتوں کے مولا ہیں، تمام مردوں کے مولا ہیں اور ہمارے بھی مولا ہیں۔ اس نے یہ کہہ کر یہ تو ثابت کر دیا نہ یہ مرد میں سے تھا نہ یہ عورتوں میں سے تھا، نہ یہ مرد میں سے تھا نہ یہ عورتوں میں سے تھا۔ عورتوں میں اسے ہوتا پھر بھی کہتا آپ ہم عورتوں کے مولا ہیں، مرد میں سے ہوتا تو کہتا آپ ہم مردوں کے مولا ہیں۔ وہ اس نے یہ ثابت کر دیا ہے نا۔ تو کسی نے اعتراض بھی کیا حارث نے، ہے اور پتھر بھی آیا، غرق بھی ہوا، ہے نا، ساری باتیں سنی ہوئی ہے۔ اور انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان ہوگا، کیونکہ شورائے کرام ابھی باقی ہیں اور وقت بھی زیادہ ہو چکا ہے، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ وہ آج کی تاریخ ہے جو عالم اسلام کی سب سے بڑی عید ہے نا، جس میں امام کا فرمان ہے اکبر بھائی، امام کا فرمان ہے اگر کسی نے 1 روپیہ دیا، 1 روپیہ، اگر کسی نے 1 درہم دیا تو اس کے نام اعمال میں 1,00,000 درہم لکھے جائیں گے، 1,00,000 درہم لکھے جائیں گے۔ اگر کسی نے 1 لقمہ کھانا کھلایا کسی کو، 1 لقمہ کھانا کھلایا کسی کو، تو یعنی اس نے 1,24,000 انبیاء کو اپنے دسترخوان سے کھانا کھلایا۔ یہ اللہ نے مقام رکھا ہے اس عید کا۔ جس طرح سے ہم عید الفطر میں تیار ہو کے آتے ہیں، اسی طرح سے ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس عید کو بھی منائیں، ہے نا۔ جب محرم میں ہم جلوس نکالتے ہیں تو بتانا نہیں پڑتا ہے کہ یہ جلوس کیوں نکلا ہے، لوگ سمجھ جاتے ہیں محرم آ گیا، ہے نا۔ اسی طرح ہمیں غدیر کو منانا اتنا عام کرنا ہے کہ جب غدیر آئے تو کسی کو بتانا نہ پڑے غدیر ہے، لوگ خود آئیں۔ مگر یہ آج ہماری غربت ہے کہ ہمیں شیعوں کو بھی بتانا پڑتا ہے آج غدیر ہے نا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ کالے ہی لباس میں چل پڑتے ہیں گھر سے، ہے نا۔ اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ آج کون سا روز ہے نا، کتنا معتبر روز ہے۔ امام نے اتنا زیادہ اس کی عظمت رکھی ہے، اس کی فضیلت رکھی ہے نا۔ 1 لقمہ اگر کھلایا، 1,24,000 انبیاء کو اس نے اپنے دسترخوان سے کھانا کھلایا۔ جو اس روز میں دعوت کرے، اپنے مومن بھائی کو گلے لگائے، روٹھے ہوئے کو ملائے، تو یقین جانے کتنا زیادہ ثواب ہو۔ اس طرح سے گناہ دھل جائیں گے جس طرح سے وہ گرد و غبار میں آٹا ہو اور پانی ڈالے وہ صاف ہو جائے، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جائیں گے۔ تو بہتر یہ ہے، ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم محرم سے پہلے غدیر کی تیاریاں کریں، کیونکہ یاد رکھیں اگر غدیر کو بھولایا نہ جاتا تو کبھی بھی کربلا برپا نہ ہوتی ہے۔ غدیر کو بھول جانے کا نام کربلا ہے۔ تو ہمیں یہ ہمارا فریضہ ہونا چاہیے کہ بہتر سے بہتر لباس زیب تن کریں، خوشبو لگائیں اور لوگوں کو ہدیہ پیش کریں، جو روٹھے ہیں انہیں ملا دیں۔ اسی کے ساتھ اپنی باتوں کو تمام کرتے ہیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین الہی بحق زہرا وابیہا وبالہا وبنیہا وصل مستودفیہا۔ بالاز واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما۔ بالاز واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جن حضرات نے جن بھی اعتبار سے اس محفل میں، اس جشن میں حصہ لیا ہے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، ان کی روزی روزگار میں برکت عنایت فرما۔ بالاز واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا آج کی شب کا واسطہ ہے کہ ایران، لبنان اور سیریا کے تمام مجاہدین جو باطل حکومتوں کے خلاف میدان جنگ میں ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ بالاز واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا جہاں جہاں پہ شیعہ حیدر کرار ان کی عزت آبرو مال و جان کی حفاظت فرما۔ بالاز واسطہ ہے محمد اور آل محمد کا اس دنیا میں ظلم و جور بہت بڑھ گئے، اپنے آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔